السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران اسلام، تعالی شانہ نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، ہم سب بندوں کو، ہم سب بندیوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اس میں سے یہ ہے کہ ان کی مخالفت نہ کی جائے. مخالفت کو عربی میں اسم اور گناہ کہتے ہیں. عربی میں اسم ہے، اس کا ترجمہ گناہ ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو اسم میں سے ظاہر ہیں ان کو بھی چھوڑو. اسم اور گناہ میں سے جو ظاہر ہیں، نظر آنے والے ہیں، علانیہ ہیں، ان کو چھوڑو. میری مخالفت نہ کرو اس میں. وباطنہ، اور جو باطن کے ہیں، اس میں سے جو باطنی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آنے والے ہیں، ان کو بھی چھوڑو. بندے میرے ہو، میری مخالفت مت کرو. ماں باپ اولاد سے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مخالفت مت کرو. ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ بھئی ہماری مخالفت مت کرو. باس اپنے ورکر سے کہتا ہے کہ بھئی ہماری مخالفت مت کرو. حکومت اپنی پبلک سے کہتی ہے کہ ہماری مخالفت نہ کرو. اور ساری دنیا باعتبار عقل کے اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ مطالبہ صحیح ہے. اگر اللہ پاک اپنے بندوں سے کہیں کہ میری مخالفت نہ کرو تو یہ مطالبہ صحیح ہے کہ نہیں؟ بندوں کے تعلقات آپس کے اور جو حقوق ہیں، جو رائٹس ان کے بنے ہیں، وہ اتنے چھوٹے اور معمولی بنیادوں پر ہیں کہ اللہ سے ان کو نہیں جوڑا جا سکتا. اللہ اور بندے کے درمیان میں رائٹس کا جو رشتہ ہے، جو حقوق ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، وجود دینے والے ہیں. ایک چیز تھی ہی نہیں، اس کو باہر لایا ہے. اب اس میں کیا کیا رائٹ نہیں بن سکتا. صفات دینے والے ہیں، یہ خالی گوشت کا لوتھڑا پیدا کر دیتے پتھر کی طرح سے تو بھی ممکن تھا. ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے، کوئی حق ہمارا نہیں تھا. صفات دی، حیات دی، علم دیا، ارادہ دیا، قدرت دی، سماعت دی، بصارت دی. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ایک اچھلتے ہوئے اور کودتے ہوئے پانی کے قطرے سے ہم نے انسان کو بنایا اور سننے والا، دیکھنے والا کر دیا. اس کو صرف وجود نہیں دیا، صفات دی. کہ پوری کائنات میں منفعتیں پھیلائیں، وہ ساری ان کی ہیں. پیدا بھی انہوں نے کیا، اس میں منفعتیں بھی اس میں رکھی، مصلحتیں بھی انہوں نے ودیعت فرمائیں. تو ان کا تو رائٹ میرے دوست زیادہ بنے گا، سب سے زیادہ بنے گا اور پورا بنے گا. اسی لیے حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ اللہ کا رائٹ
اور مخلوقات میں سے کسی کا رائٹ دونوں کا آ کے ٹکرا جائے تو اللہ کا پہلے ہوگا، وہ مقدم ہوگا. آپ دونوں میں سے کسی ایک ہی کو کر سکتے ہیں، دو کو نہیں نبھا سکتے تو پھر اس کو ہی نبھانا پڑے گا، دوسرے کو چھوڑ دیجیے. ماں باپ کا بھی رائٹ ہے، اللہ کا بھی ہے، دونوں ٹکرا گئے. استاد اسٹوڈنٹ کا بھی ہے اور اللہ کا بھی ہے، دونوں ٹکرا گئے. میاں بیوی کا بھی ہے اور اللہ کا بھی ہے، دونوں ٹکرا گئے. رشتہ داروں کا بھی ہے اور اللہ کا بھی ہے، دونوں ٹکرا گئے. تو حدیث میں صاف بتا دیا گیا کہ اس میں صرف اللہ مقدم ہوگا، اللہ پہلے ہوں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کا حق ہے. اور حقوق میں سے سب سے اہم چیز، مقدم چیز اجمالی طور پر جو بیان فرمائی انہوں نے وہ یہ ہے کہ میری مخالفت نہیں کرنا، میرے اگینسٹ میں مت جانا. اور تمہیں پتا ہے کہ میرا تو کچھ بگڑے گا نہیں، تمہارا ہی بگڑے گا. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون. جو لوگ اسم کا کسب کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں گناہ والے راستے کو، تو پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا انہیں اس کا بدلہ بھگتنا پڑے گا. یہ پیش آئے گی چیز. تو اس لیے اللہ پاک نے جو دین ہمیں عطا فرمایا میرے دوستو، اس کی خصوصیت جزوی نہیں ہے، کلی ہے. کلی جزوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں ہے، کچھ چیزوں میں اپلائی ہوتی، ایسا نہیں ہے. عام جو دیگر مذاہب میں تصور بن گیا کہ کچھ مذہبی رسومات ہیں، اس کے بعد آپ فری ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے، اور اتفاق سے کسی مذہب میں بھی نہیں رہا ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں رہے تو اس میں بہت سے تصورات ڈیولپ ہوئے. اسلام محفوظ ہے، اس میں ڈیولپ نہیں ہوا. اس میں عمل تو ڈیولپ ہوا، عقیدہ اور علم ڈیولپ نہیں ہو سکا، غلط قسم کا. مذہب جو ہے حاوی ہے پوری زندگی کے شعبوں کو. صرف کچھ افکار اور عقیدوں کے نام ہے ایسا نہیں، کچھ اعمال اور عبادات کے نام ہے ایسا نہیں، معاشرت و معاملات کے نام ہے ایسا نہیں، اخلاق اور تہذیب کا نام ہے ایسا نہیں ہے، حقوق اور رائٹس میں کچھ ہدایت دیتا ہے ایسا نہیں، سب جگہ ہی دیتا ہے. اور یہی مطلب ہے دین کے مکمل ہونے کا. علماء فرماتے ہیں کہ دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں پورے انسانوں سے اور انسانوں کی پوری زندگی کے پورے شعبوں میں کوئی ایک بات بھی ایسی نکلے گی جس میں شریعت کی ہدایت موجود نہ ہو، اصولی طور پر یا اس میں سے نکل کر، یعنی کھلے طور پر ہو یا اصول اس کا بیان کیا ہو. اگر ایسا نہ ہو تو دین مکمل نہیں رہے گا. ہر ایکشن پر حکم لگنے کی قابلیت دین اسلام میں، اور اس نے بنایا ہی ویسا، اللہ پاک نے واضح قانون نے بنایا ویسا. اس لیے گزشتہ جمعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی ایک حصہ اور ہمارے عام طور پر مذاکروں میں کم آتا ہے، اس کو شروع کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے. وہ یہ کہ یہ ظاہر الاسم اور باطن الاسم کی کچھ تفصیلات سامنے آ جائیں. کیا کرنا ہے مسلمان کو، کیسے اخلاق ہونے چاہیے، عبادات میں اس کو کیسا ہونا چاہیے، معاملات اس کے کیسے اچھے. اس کا مذاکرہ بھی ہوتے ہی رہنا پڑتا ہے اور ہوتا بھی رہے گا، ہوا بھی ہوتا بھی رہے گا. کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی تفصیلات عموماً نہیں آتی، اور بالخصوص ظاہر الاسم میں نہیں آتی. وہ گناہ کی چیزیں جو ظاہری طور پر بندوں میں پائی جاتی ہیں ان کا مذاکرہ نہیں ہوتا، کیونکہ آج ہم گنہگار بہت ہو گئے ہیں، فرما بردار کم ہو گئے ہیں. یعنی ہماری اپنی لائف میں بھی گناہ زیادہ ہیں، طاعات کم ہیں، اور بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کے اندر گناہ والی حالت زیادہ ہے، طاعت والی حالت کم ہے. اب بولے آدمی تو پنگا، لوگوں کو برا لگتا ہے پھر آپ بول دیا. اس کی وجہ سے کیا کرتے لوگ، ذکر ہی نہیں کرتے. استعداد نہیں ہے کچھ، اس لیے ذکر نہیں کرتے. بولیں گے تو مانیں گے نہیں، فائدہ کیا بول کے. لیکن اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس سے علم بھی غلط ہو رہا ہے. عمل غلط ہونا اور علم صحیح رہنا یہ بہت غنیمت درجہ کہلاتا ہے کہ آج نہیں تو کل عمل بھی صحیح ہو جائے گا کیونکہ صحیح علم موجود ہے. لیکن اگر عمل کی غلطی کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے علم بھی چینج ہو جائے تو پھر لامذہبیت کا دروازہ بڑے پیمانے پر کھلتا ہے. پچھلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ وہاں پر آ کر ہی برباد ہوئی ہیں. پچھلے مذہب جو برباد ہوئے وہ وہاں آ کر ہی برباد ہوئے.
کہ علم بدل گیا، مذہب کا علم محفوظ نہیں رہا. تو اس لیے ظاہر الاسم کی کچھ تفصیلات اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی رہی، موقع رہا تو ضرور ذکر کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے. ان ظاہر الاسم کے اندر میرے دوستو یہ بات ہے، کئی چیزیں ہیں، باعتبار اعمال کے بھی ہیں، یعنی الگ الگ انڈیویجول، اور اجتماعی طور پر بھی ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے یہاں انسانوں کی تقسیم دو ہی طرح کی ہے، ایک ان کے محبوب بندے اور ایک ان کے مبغوض اور ناپسندیدہ بندے. کالا گورا، امریکی غیر امریکی، عرب عجم، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، غریب امیر، شہر کا دیہات کا، یہ تقسیم اللہ کے یہاں نہیں ہے. فرمایا یہ ہم نے تقسیم تمہاری انتظام کے لیے کی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تمہارے پہچان کے لیے ہے، تمہارے آپس کے انتظامی امور کے لیے یہ ہم نے تقسیم رکھی ہے. وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكَرَ، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں نعمت کی پہچان ہو، اس لیے یہ تقسیم رکھی ہے. اگر نعمت ہو کسی کے پاس، سبھی کے پاس ہو، تو اس کا نعمت ہونا ہی ذہن میں نہیں رہتا. پھر کچھ ہو کچھ نہ ہو تو جس کے پاس ہے وہ نہیں ہونے والے کو دیکھ کے کہے گا کہ ہاں یہ چیز میرے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے، وہ شکر کا جذبہ پیدا کرے گا. نعمت کی پہچان ہوتی ہے اس سے. وہ غرض یہ ہے کہ یہ تقسیم بندوں کے درمیان، بندوں کی مصلحت کے لیے ہے. اللہ رب العزت کے پاس میں تقسیم دو ہی ہیں، فمنہم شقی و سعید. کچھ لوگ شقی ہیں اللہ کے پاس، کچھ لوگ سعید ہیں. کچھ لوگ نیک بخت ہیں، کچھ لوگ بد بخت ہیں. کچھ لوگ خوش نصیب ہیں، کچھ لوگ بد نصیب ہیں. اس کو اصطلاحی زبان میں، قرآن کی زبان میں کچھ شقی ہیں، کچھ سعید ہیں. یہ دو ہی تقسیمیں ہیں. ان دونوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا ایک عام اصول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے اپیرینس میں مکس نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اہم ترین رہنمایانہ اصول ہے، مذاکرہ نہیں ہوتا اس کا. اگر دو انسان ہوں اور دونوں اپنے ظاہر کے اعتبار سے لک میں ایک ہی ہوں، اچھا بھی برا بھی، حق تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے. اتنی سخت بات اس میں پائی جاتی ہے کہ اس کا حشر میں نیک لوگوں کے ساتھ کروں گا ہی نہیں، اس کو برے لوگوں میں ہی شامل کیا جائے. کتنا سخت جملہ ہے، تو غور کرنے کی بات ہے. تو اسی رہنمایانہ اصول میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری وضع اور ہماری ظاہری حیات وہ اللہ کے فرما برداروں کے ساتھ ہوگی. ہمارا لک ایسا ہوگا، مشترک نہیں ہوگا، مکس نہیں ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت میں اپنے کو رنگے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ مضمون ہے کہ ظالموں کی طرف جھکاؤ مت کرو اپنا. عام طور پر ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کرتا ہے. پالیٹیشین پالیٹکس میں لے جاتے ہیں آیت کو، کوئی کسی میں لے جاتا ہے. عام ہے بات یہ، مذہب کی ساری ہدایتوں میں ہے یہ بات، اسلام کی ساری ہدایتوں میں یہ بات ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. تمہارا جھکاؤ ادھر نہیں ہونا چاہیے جو میرے مخالفین ہیں. اور مخالفت اور موافقت کا یہ کانسیپٹ اللہ پاک نے دیا ہے ان کے پاس، مذہب میں ایسا ہر انسان کے پاس ہے. اس ملک کی فوج کا جو یونیفارم ہے، دشمن ملک کی فوج کا یونیفارم یہاں کا فوجی پہنے گا تو یہاں کی حکومت برداشت کرے گی؟ یہ بھی تو یونیفارم ہی ہے، یہ تو فریڈم ہے. سنیں گی بات کو، مانی جائے گی یہ بات. ایک حکومت جس کے پاس تھوڑا پاور ہے، جس سے دنیا کی ہر حکومت کانپتی ہے، ڈرتی ہے. عام آدمی کے تو حواس باختہ ہو جائیں اگر وہ قانونی طور پر سامنے آ جاتی ہے، بال کی کھال نکالنے پر آ جاتے ہیں. اس کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا ایک اصول بناتی ہے تو کوئی مخالفت کی جرات نہیں کر سکتا. کوئی دشمن کا یونیفارم پہن کے ان کا سرکاری آدمی آ جائے، دشمن کے سرکاری یونیفارم میں ختم کر دیا جائے گا، برداشت ہی نہیں ہوگا.
نہ ان کو نہ دوسروں کو، حتیٰ کہ کمزور ملکوں کو بھی برداشت نہیں ہو سکتی یہ چیز. پورے نیک لوگ اپنے اپیرینس میں اللہ کے پاس ایک گروپ میں ہیں، جیسے فوج ایک گروپ میں ہوتی ہے، پورے بد لوگ ایک گروپ میں ہیں. ایمان والے الگ ہیں، بے ایمان الگ ہیں. ایمان جن کے پاس نہیں ہے وہ گروپ ہے اللہ پاک کے پاس. یہ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، بندوں کا اپنا نہیں. ہمیں عادت نہیں رہی، ہمارا انوائرمنٹ نہیں ہے، ہمارا گروتھ شروع سے اس میں نہیں ہوا، تو اس میں اچنبھا پن ہے. اور اس میں اب علم کی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اس میں لوگ اس کو علمی اعتبار سے کلین کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کسٹم تھا اس زمانے کا، یہ ٹریڈیشن تھا ان کا، یہ قومی چیزیں ہیں، یہ ہندوستانی اور پاکستانیوں کی وجہ ہے، یہ ان کی فضا ہے، یہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق، ایسی چیزیں چلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی پھیلانا ہے. یہ کرنے سے زیادہ برا ہے، یہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ غلط کرنا جو ہے نا، غلط بولنے سے، غلط سمجھنے سے کم ہوتا ہے. غلط بولنا، غلط سمجھنا اس سے زیادہ غلط ہوتا ہے. کیونکہ غلط بولنے، غلط سمجھی جانے والی چیز پھیلتی اور چلتی ہے زیادہ. غلط کی جانے والی چیز پھیلتی اور چلتی نہیں، وہ اس میں لمیٹیشن ہے، محدود ہوتی ہے وہ. اس لیے علم کی حفاظت کی بڑی تاکید کی جاتی ہے. علم کی فضیلت کاہے کے لیے؟ اہل علم کی فضیلت کاہے کے لیے؟ اس کی ترغیب کاہے کے لیے؟ اس کی فرضیت کاہے کے لیے؟ بھائی علم تو زندہ رکھو. پچھلوں نے تو یہی نقصان سب سے پہلے کیا. علم عمل کا امام ہوتا ہے. امام صاحب ہی نہیں ہوں گے تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے اسلام میں اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا بنیادی طور پر. میں حفاظت کروں گا اس کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. علم تو زندہ رہے گا تاکہ جس کو عمل کرنا ہو کرے، جس کو نہیں کرنا ہو نہ کرے. نہ کرنا ہو نہ کرے، کیا ہوگا؟ مرضی ہے، اسی اعتبار سے بھگتے گا. منشا سورہ کہف میں ہے نا، منشا فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر اختیار کر لے. اللہ تعالیٰ نے بھی فریڈم رکھا ہوا ہے، وہ مرضی ہے تمہاری. ایمان لینا ہو ایمان لے لو، کفر لینا ہو کفر لے لو. بقیہ ہر ایک کا ایک انجام ہے، اس کے تم خود ذمہ دار ہو. اس کے بعد انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. جو کفر والے راستے پر چلے گا اس کے لیے جہنم تیار ہے. بس اتنی بات ہے، مرضی ہے آپ کی. اختیار دیا، انجام بتا دیا. اب انجام ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انجام کی فہم ہوگی وہ اپنے اس اختیار کو بے اختیار دیکھے گا. اپنے اس اختیار کو دیکھے گا کہ یہ اختیار کا اختیار ہے جس میں بھی جہنم میں جانا ہے. تو اس میں اس کا مطلب یہ کہ مجھے اختیار نہیں ہے. بس یہی حقیقت ہے. ہم اپنے طور پر لگتا ہے اپنے کو کہ ہم اختیار والے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے ہم اختیار والے نہیں ہیں. ہم آپ سے کہیں کہ پیر کے دن 10 بجے آ جاؤ، یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا ہے دین کی. اب لوگ بھائی پیر کے دن کیسا، منڈے کے دن کیسا ہوتا ہے؟ خیر یہ منڈے کو تو خیر آپ کو لیبر ڈے ہے، لیکن کسی اور منڈے کی بات ہو رہی ہے جس میں جاب ہو. آپ کیا کہو گے؟ تو بھائی نہیں، یہ پیر کے دن نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں مجبور ہوں. کیا کی مجبوری ہے؟ کوئی تیرا ہاتھ توڑ رہا ہے، پیر توڑ رہا ہے، سر پھوڑ رہا ہے؟ نہیں، جاب ہے. عمل کا آپ کو اختیار ہے، آپ آ سکتے ہیں پیر کے دن 10 بجے بھی، لیکن آنے کے بارے میں سوچتے تک نہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس آدمی کی بات ہو رہی جو جاب پہ ہے اور جاب اور جس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اختیار کے باوجود بے اختیاری. یہ جو اختیار کے باوجود بے اختیاری ہے یہ ریزلٹ کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، ہائرنگ فائرنگ کے اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، بیوی بچوں کے خرچ کے اعتبار سے. ایسے اللہ یہاں فرما رہے ہیں ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کو ایمان اختیار کرنا ہو وہ ایمان اختیار کرے، جس کو بے ایمانی اختیار کرنی ہو جس کو بے ایمانی. میں نے اختیار دے کے پیدا کیا ہے انسان کو. انسان کی یہ تو کوالٹی ہے کہ وہ مختار مخلوق ہے دوسرے اور مخلوقات کے مقابلے میں. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. البتہ جو بے ایمان ہیں، جو کفر اختیار کریں گے، ان کے لیے ہم نے آگ بنائی ہوئی ہے اور سرادقین نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. احاط بهم سرادقها. سرادق کہتے ہیں اطراف کی ایسی باؤنڈری جس کے ساتھ میں ہک کرنے کی چیز ہو، پکڑنے کی چیز ہو. ایک یہ ہے کہ عام سادہ چمٹا ہے، اور ایک ایسا چمٹا ہے جس میں گرپس ہیں کہ اس نے ہر جگہ کو فکس کیا ہوا ہے کہ جیسے آپ کسی چیز پہ رکھیں گے تو وہ چاروں طرف سے پکڑ لے گی. سرادق اس کو کہتے ہیں عربی میں. نار کے ساتھ احاط بہم سرادقها. سرادقین نے احاطہ کیا ہوا ہے.
کہ کوئی آدمی نکل سکے اپنے پاور پہ، ہوشیاری کر سکے، بھاگ سکے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. اختیار تو ہے. تو یہ دو ہی قسمیں ہیں اصل اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ شانہ کے عام اصول میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں یہ حدیث میں نے اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کروں گا میں، وہ یہ ہے کہ مشابہت نہیں ہونا. دشمن اللہ کے دشمن کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونا. ومتاز، اسی وجہ سے آخرت میں سب سے پہلے کیا ہونے والا ہے؟ ومتاز الیوم ایھا المجرمون. سورہ یاسین کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اسی لیے تو پڑھائی جاتی ہے. یعنی یہی ایک بات کے لیے نہیں، اس طرح کی باتوں کے لیے روزانہ سورہ یاسین پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اصول ہے یہ مسلمان کے ذہن میں رہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں میدان حشر میں سب سے پہلے یہی کریں گے کہ بھئی یہاں کو مکس ہو کے مت کھڑے ہو جاؤ. یہاں پہ مکس گیدرنگ نہیں ہے. ان کی مکس الگ ہے، ہماری مکس الگ ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں مکسنگ نہیں ہے، الگ ہو جاؤ. انبیاء کے سچے تابعین، صحابہ اور اولیاء، صلحاء، اتقیاء، صدیقین، شہداء، یہ الگ، اور ان کے ساتھ رہنے والے، کھڑے ہونے والے، ان کے زمروں میں شامل، ان کے گروپ میں شامل، ان کے جھنڈے کے نیچے رہنے والا الگ گروپ ہو. دشمنان انبیاء، فرائنہ، قیاصرہ جو بے ایمان گزرے ہیں، ملحدین، مشرکین اور ان کے اتباع، اور اس میں جو کیٹیگریز بنتی ہیں وہ ان سے کہا جائے گا کہ تم الگ ہو. آج مکسنگ نہیں ہے. وامتاز الیوم ایھا المجرمون. اور یہ اللہ کی شان میں یہ بات آتی ہے ان کے حالات زندگی میں کہ وہ لوگ جب پڑھتے تھے تو چونکہ اپنے ذہن سوچ سے پڑھا کرتے تھے، تو کئی بزرگوں سے یہ مضمون ثابت ہے کہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون کی رات میں تلاوت شروع کی عشاء کے بعد تو صبح ہو گئی، اسی کو پڑھتے رہے اور آنکھوں سے آنسو ہیں. اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. اب اللہ تبارک، اور ہم سارے کے سارے مجرم، اگر ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے تو ہم کو تو کھڑے ہونے نہیں دیا جائے گا ادھر. اور کھڑے ہونے نہیں دینے کا مطلب انجام ساتھ میں نہیں ہوگا. مشابہت سے عمومیت کے ساتھ میں بچایا گیا ہے. اب اس کی تفصیلات ہوتی ہیں کہ یہ مشابہت کس کس چیز میں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اور کہاں شریعت منع نہیں کرتی، یجوزو کہتی ہے، کہاں شریعت منع کرتی ہے کہ لا یجوزو کہتی ہے. مشابہت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر. ایک بحیثیت مذہب کے، دوسرے اللہ کے دشمنوں کی کوئی خاص چیزیں ہیں مذہبی اعتبار سے. ایک مشابہت یہ ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ لوگ زنار باندھنے کے عادی ہوتے ہیں. ایک ڈوری ہوتی ہے، وہ علامت ہے ان کے مذہبی ہونے کی. کسی مذہب میں علامت ہے صلیب لٹکانے کی، کہیں علامت ہے خشقہ لگانے کی اور لکیریں کھینچنے کی. مختلف مذاہب والوں نے اپنی علامت بھی بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا سمجھ لیجیے آپ کہ ٹریڈ مارک ہے، نمایاں کرنے والی چیز ہے کہ ہم فلاں کے ہیں. کسی دکان میں آپ جائیں، آپ نے دیکھا کہ وہاں گنیش کی تصویر رکھی ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اور کسی دکان میں آپ جائیں، وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں کعبہ لٹکا ہوا ہے اور جناب والا اللہ آیت الکرسی لٹکی ہوئی ہے، تو فوری طور پر کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ پھر یہ الگ بات ہے کہ کاروباریوں نے دماغ آج کل ایسا بنایا ہوا ہے کہ سب لگا دیے ہیں. تجھے جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لے، اپنی چیز دیکھ لے. یہاں پہ میں دیوان پہ ایک دکان پہ گیا تو اس میں آیت الکرسی بھی لگی ہوئی ہے، سورہ اخلاص بھی لگا ہوا ہے، گنیش بھی لگا ہوا ہے، کالی مورتی بھی لگی ہوئی ہے، صلیب بھی لگی ہوئی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب ہم تو سیوک ہے، ہمارا کام تو خدمت ہے آپ لوگوں کی. آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اس کو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، وہ اس سے خوش ہو جاتی ہے، اس سے خوش. مگر عام طور پر، اور یہ بھی چیز محض کاروبار کی وجہ سے بدلی ہے، ورنہ عموماً یہ ہے کہ آدمی اپنی پہچان اپنی وجہ سے کرا دیتا ہے. دکان پہ جائے کچھ بھی رکھے ہوئے، وہ اپنے کاؤنٹر پہ کچھ اور چیز رکھی ہو، گھر میں اس کے کچھ اور چیز رکھی ہوئی ہوگی. تو ایک ہوتی ہے مذہبی وضع. مذہبی وضع کے اندر اصول یہ ہے کہ اس میں بالکل قطعاً اجازت نہیں ہوتی دوسرے کو حصہ لینے کی اور اس کو اختیار کرنے کی، مذہب کو بتانے والی جو چیز ہوگی، کیونکہ پھر وہ اسی کا حکم شرعاً لگ جائے گا. بس 1 منٹ باقی رہ گیا ہمارے حساب سے. میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. اس موضوع کی بات انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر آتی رہے گی، اگر اللہ نے توفیق دی تو. ہمارے پاس ماشاءاللہ سے جماعت آئی ہوئی ہے اور علماء کرام اس میں موجود ہیں، مفتی حضرات اس میں موجود ہیں، اور یہ 1 سال کے لیے انہوں نے طے کیا ہے جماعت میں کام کرنے کا. کیونکہ مسلمانوں کو جماعتیں بنا ہوا کنٹینیو کام کرنا پڑتا ہے، کرنا فرض ہے معاشرے کے اندر.
پوری قوم کے اندر، اپنے مسلمانوں کے اندر، تاکہ ان میں اصلاح آ جائے، تاکہ ان کی توجہ اللہ پاک کی طرف ہو جائے، مذہبی ذہن بنے، تیار ہو جائیں وہ مذہب پر عمل کرنے کے واسطے، آمادگی آئے ان میں، محنت کرتی رہنی پڑتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے اور ہزاروں کی تعداد میں آئے، وہ انہی میں تو آئے نا جو موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ دعوت کا جو کام اس درمیان میں ہوا وہ کن میں ہوا؟ ان میں ہوا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ غیر کو دعوت دینا ہے، دعوت غیر کو دینے کی بھی ذمہ داری مسلمان کی ہے، دعوت اپنے کو دینے کی ذمہ داری بھی مسلمان کی ہے۔ لہذا یہ جماعت جو ہے نا، جماعتوں کا یہ نظام ہے جس میں ہم سب کو حصہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ کنٹینیو یہ سلسلہ چلتا رہے، مرے نہیں، بجھے نہیں، اور جب آئے تو اس کی نصرت کرنا ہے۔ تو ہمیں اس جماعت کی قدر کرنی چاہیے۔ جو حضرات یہاں کے مصلی ہیں اسپیشل، ان سے درخواست ہے، جو دوسرے ہیں کہ جب تک یہاں یہ جماعت مقیم ہے، اس میں علماء کرام بھی موجود ہیں، آپ حضرات ان کا تعاون فرمائیں اس طرح سے کہ وقت دیں ان کو، سنیں ان کی بات، اور جو جماعت کا کام ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی حمایت کی جائے، اور اس کے ساتھ اور اس میں تعاون جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں جو کنسرن رکھتے ہیں کہ سب کو یہی فکر ہے کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اگر ہماری اولاد کو ہم نے یہ جماعت والا ماحول دے دیا ان کے کالج کے اور یونیورسٹی کے زمانے میں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ذمہ داری دین کے بارے میں ان پر محنت کرنے کی ختم ہو جائے گی۔ جماعت اپنا ماحول لے کے، اس کے اپنے سرادق ہیں، جب یہ کہا تھا نا نارن احاطہ بہم سرادق ہوا، وہ پکڑنے کی چیز ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی، کیا بندے کو پکڑا رہتا ہے، ایک سرکل ہے، ایک ماحول ہے، ایک مشغولیت ہے۔ تو ہماری نسلوں کو، ہماری نوجوان بچوں کو ضرورت ہے، اور خواتین میں جو خواتین کا کام ہوتا ہے اس میں لگانے کی ان کو ضرورت ہے، مصروف کرنے کی، مشغول کرنے کی۔ حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔